الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے قربانی کرنے کا کیا حکم ہے؟ جس طرح آدمی اپنی جانب سے قربانی کرتا ہے، اسی طرح اپنی واجب قربانی کے ساتھ ساتھ انسان کسی دوسرے انسان کی جانب سے بھی قربانی نفلی طور پر کر سکتا ہے۔ السنن الکبریٰ للبیہقی میں روایت موجود ہے کہ قربانی کے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں ایک دمبا لایا گیا، فذبحہ، حضرت علی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی نے اس کو ذبح فرمایا۔ پھر کیا فرمایا؟ بسم اللہ اللہم منک ولک ومن محمد لک، کہ اے اللہ میں آپ کے نام کے ساتھ اس کو ذبح کرتا ہوں اور آپ کے عطا کیے گئے مال سے ذبح کرتا ہوں، اور آپ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے ذبح کرتا ہوں۔ ثم امر بہ فتصدق بہ، پھر حکم دیا گیا کہ اس کو لوگوں میں صدقہ کر دو۔ ثم اتی بکبش آخر، پھر ایک اور دمبا حضرت علی کی خدمت اقدس میں پیش کیا گیا، فذبحہ، حضرت علی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو ذبح فرمایا۔ پھر کیا فرمایا؟ بسم اللہ اللہم منک ولک ومن علی لک، اے اللہ میں اس جانور کو آپ کے نام کے ساتھ ذبح کرتا ہوں اور آپ کے عطا کیے گئے مال سے ذبح کرتا ہوں، اور یہ جانور میں اپنی یعنی علی کی طرف سے ذبح کرتا ہوں۔ اب دیکھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جانور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ذبح کیا اور دوسرا جانور اپنی جانب سے ذبح کیا، تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ کسی دوسرے کی جانب سے ذبح کرنا اور کسی دوسرے میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں، تو لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جانور کی قربانی کرنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا ایصال ثواب کرنا یہ بالکل برحق ہے اور اس طرح کرنا چاہیے۔ المستدرک علی الصحیحین، حضرت امام حاکم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب 2 جلدوں پر مشتمل ہے، اس میں انہوں نے حضرت علی کے حوالہ سے ایک روایت نقل کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں ان کی طرف سے قربانی کیا کروں، لہٰذا میں ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتا رہوں گا۔ اس روایت سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضور کی جانب سے قربانی کرنا بالکل ٹھیک ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو خود حکم فرمایا، اور حضرت علی نے فرمایا کہ جب تک میں زندہ ہوں میں ہمیشہ حضور کی جانب سے قربانی کرتا رہوں گا۔ حضرت علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے فتاوی شامی میں لکھا ہے کہ ایصال ثواب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے عمل کا ثواب کسی دوسرے کو دے، اور کسی دوسرے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں، فَإِنَّهُ أَحَقُّ بِذَلِكَ، سبحان اللہ۔ فرمایا کہ اس ایصال ثواب کے سب سے زیادہ حقدار تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ہمیں گمراہی سے نکالا، اور آپ کا شکریہ ادا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ایک یہ بھی ہے کہ آپ کو ایصال ثواب کیا جائے، تو لہٰذا معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے قربانی کرنا بھی عین ثواب ہے اور بالکل جائز ہے۔ لہٰذا مسلمانوں میں سے وہ انسان، وہ شخص کہ جس کو اللہ رب العزت نے مال دیا ہو، اسباب عطا فرمائے ہوں، تو ان کو چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے بھی قربانی کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب